حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ بنی ابس کا ایک آدمی جس کو خالد بن سنان کہتے ہیں، اس نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے لیے حدثان کی آگ بجھا سکتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے ایک عمارہ بن زیاد نامی شخص بولا، اے خالد، خدا کی قسم، تم نے ہم سے کبھی جھوٹ بات نہیں کی، لیکن کہاں تو اور کہاں حدثان کی آگ، اور تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو اس کو بجھا دے گا۔ راوی کہتے ہیں خالد چل دیے اور عمارہ بھی اس کے ہمراہ چل پڑا۔ انہوں نے اپنی قوم کے 30 آدمی اپنے ہمراہ لیے اور اس کے پاس آ پہنچے۔ خالد نے کہا، اگر مجھے تمہارے پاس آنے میں تاخیر ہو جائے تو مجھے میرا نام لے کر آواز مت دینا۔ پھر وہ آگ نکلی، گویا کہ سرخ و زرد گھوڑوں کی ایک جماعت ہے جو کہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ خالد اس کے سامنے آ گیا اور اس کو اپنا عصا مارا، اور وہ کہہ رہے تھے، ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گئی، ظاہر ہو گئی، ہر طرح کی ہدایت۔ چرواہے کا بچہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں سے نکل نہیں سکوں گا، حالانکہ اس کے دانت تو میرے ہاتھ میں ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے ہمراہ غار میں داخل ہو گئے اور کافی دیر تک وہ باہر نہ نکلے۔ عمارہ بن زیاد کہنے لگا، خدا کی قسم، اگر تمہارا ساتھی زندہ ہوتا تو ابھی تک باہر نکل آتا۔ کچھ لوگوں نے کہا، اس کو نام لے کر آواز دو، لیکن کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے نام لے کر آواز دینے سے منع کیا ہے، لیکن انہوں نے ان کو نام لے کر آواز دی تو وہ ان کی طرف نکل آئے۔ اس وقت وہ اپنے سر کو پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تمہیں نام لے کر آواز دینے سے روکا نہیں تھا؟ خدا کی قسم، تم لوگوں نے مجھے مروا دیا ہے، اب تم مجھے دفن کر دو، اور جب تمہارے پاس سے گدھے گزریں اور ان میں ایک دم کٹا گدھا ہوگا تو اس وقت تم مجھے قبر کھود کر نکال لینا، کیونکہ اس وقت تم مجھے زندہ پاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں ان لوگوں نے خالد بن سنان کو دفن کر دیا، پھر وہاں سے گدھے گزرے تو ان میں ایک دم کٹا گدھا تھا۔ ہم نے کہا، اب ان کی قبر کھودو، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے قبر کھود کر نکال لینا۔ عمارہ بن زیاد نے کہا، نہیں، مضر کہیں گے ہم اپنے مردوں کو اکھاڑتے ہیں، خدا کی قسم ہم اس کو ہرگز نہیں اکھاڑیں گے۔ خالد بن سنان لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ان کی بیوی کے پاس 2 تختیاں ہیں، اگر تمہیں کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو ان کو دیکھنا، اس میں تمہارے ہر مسئلے کا حل موجود ہوگا۔ البتہ ایک احتیاط ضرور کرنا کہ حیض والی عورت اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ جب وہ لوگ ان کی بیوی کے پاس گئے اور ان سے ان تختیوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے وہ تختیاں نکال کر ان کو دے دیں۔ اس وقت وہ خود حیض سے تھیں، تو اس میں جو کچھ بھی علم تھا وہ سب ختم ہو گیا۔